بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے اس جنگ کی جس میں پہلے شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور پھر انہوں نے پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی۔ دوستو، یہ وہی شہاب الدین غوری ہیں جن کے نام پر پاکستان نے اپنے میزائل کا نام غوری رکھا۔ عظیم مسلم شخصیات میں آج ہم بات کر رہے ہیں شہاب الدین غوری کی، تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سن 1173 میں شہاب الدین کے بڑے بھائی غیاث الدین غوری نے غزنی فتح کیا تو انہوں نے شہاب الدین کو غزنی کا حکمراں بنا دیا۔ شہاب الدین غوری اپنے دل میں خوف خدا رکھنے والے حکمراں تھے۔ انہیں دین کا اچھا علم تھا اور ایمان کی تڑپ ان کے دل میں موجود تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اطراف کے حالات اور مستقبل پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ملحد اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ دیکھ لیا تھا۔ دوستو، شہاب الدین غوری کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا خاتمہ کیا اور انتشار اور بدنظمی کے دور میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا اور ایک ایسی مملکت کی بنیاد رکھی جس کی حدود افغانستان، ایران کے کچھ حصوں، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا احاطہ کرتی تھیں۔ دوستو، ہندو راجہ مسلسل ملاحد کے ساتھ مل کر سازشیں کر کے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر رہے تھے اور ان راجاؤں نے شمالی ہندوستان کے ان تمام علاقے پر بھی قبضہ کر رکھا تھا جنہیں محمود غزنوی نے تسخیر کیا تھا۔ اس لیے شہاب الدین غوری نے ضروری سمجھا کہ ان شرپسند راجاؤں کے خلاف پرچم جہاد بلند کیا جائے اور ان سے جنگ کر کے وہ تمام علاقے واپس لیے جائیں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر شہاب الدین نے 1192 عیسوی میں بھٹنڈہ پہ حملہ کیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ بھٹنڈہ میں ملک ضیاء الدین کو حاکم مقرر کر کے وہ غزنی واپس روانہ ہو ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ دہلی اور اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بہت بڑے لشکر کے ساتھ بھٹنڈہ واپس حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگرچہ اس وقت شہاب الدین کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی، لیکن صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پرتھوی راج کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، پرتھوی راج کوئی معمولی راجہ نہ تھا، وہ ایک بہادر اور کامیاب سپاہی تھا۔ اس کی حکومت دہلی اور اجمیر سمیت بڑے بڑے علاقوں پر قائم تھی۔ ہندوؤں کے عوامی گیتوں میں اس کی بہادری کے چرچے تھے، پھر اس کے ساتھ فوج بھی بہت بڑی تھی۔ لیکن شہاب الدین ان باتوں سے پریشان نہ ہوئے اور انہوں نے خود اس جانب پیش قدمی شروع کر دی جس طرف پرتھوی راج کا لشکر آ رہا تھا۔ دوستو، ترائن کے میدان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ پرتھوی راج کی فوج کیا تھی؟ لشکروں کا ٹھاٹھا مارتا سمندر تھا۔ 3000 جنگی ہاتھیوں کی موجودگی نے اس لشکر کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ دوستو، جب مقابلہ شروع ہوا تو مسلمان جم کر لڑتے رہے، لیکن راجپوتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ شہاب الدین نے اپنی تھوڑی سی فوج سمیٹ کر بھرپور حملہ کیا اور دشمنوں کی صفوں کو مردانہ وار چیرتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں پرتھوی راج کا بھائی اور ان کی فوج کا سپہ سالار کھانڈے رائے ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہاب الدین نے اپنے نیزہ سنبھال کر کھانڈے رائے پر حملہ کیا جس سے وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس کے بعد کھانڈے رائے نے بھی پلٹ کر حملہ کیا اور شہاب الدین غوری بھی زخمی ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑتے، لیکن اس وقت ایک وفادار غلام نے غیر معمولی پھرتی دکھائی اور وہ جست لگا کر شہاب الدین کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنی زخمی سالار کو سنبھالا اور دوسرا ہاتھ بات پر رکھ کر اور دشمنوں کے خون آشام تلواروں اور نیزوں کی پرواہ کیے بغیر گھوڑا بھگا لے گیا۔ دوستو، اگرچہ ترائن کی اس جنگ میں مسلمان کامیابی حاصل نہ کر سکے، لیکن مسلمان سپاہیوں کی بے مثال بہادری اور موت سے بے خوفی کی دھاک بیٹھ گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرتھوی راج نے ترائن کی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بانسی کے قلعے کا محاصرہ کیا تو قلعے کے حاکم قاضی ضیاء الدین نے 13 ماہ تک مقابلہ کیا، تب کہیں جا کر قلعہ خالی کیا۔ دوستو، ترائن کی شکست کا شہاب الدین غوری کو بڑا دکھ تھا۔
کچھ عرصہ ان کے زخم مدمل ہونے میں لگ گیا، لیکن اس پورے عرصے وہ ایک چوٹ کھائے ہوئے شیر کی طرح بے چین رہے۔ کہتے ہیں کہ 1 سال تک انہوں نے نیا لباس نہیں پہنا اور ہر قسم کا آرام اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سال بھر تک وہ جنگ کی تیاری کرتے رہے، یہاں تک کہ 1193 میں وہ ایک بار پھر ترائن کی سمت روانہ ہوئے۔ اس بار 1,20,000 سپاہی ان کے ساتھ تھے، جن میں سواروں کی تعداد 40,000 تھی۔ دوستو، مسلمانوں کا لشکر جب لاہور پہنچا تو شہاب الدین نے رکن الدین حمزہ کو سفیر کے طور پر اجمیر بھیجا تاکہ وہ پرتھوی راج اور ان کی رعایا کو اسلام کی دعوت دیں۔ رکن الدین حمزہ تقریر اچھی کرتے تھے اور بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ شہاب الدین کا یہ طرز عمل ایک مسلمان جرنیل کے شایان شان تھا کہ انہوں نے جنگ چھیڑنے سے قبل حریف کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن پرتھوی راج کی جانب سے اس دعوت کا بہت سخت جواب دیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ مسلمانوں کے لشکر میں کسی کو بھی زندہ واپس جانے نہیں دیا جائے گا۔ دوستو، پرتھوی راج بھی اس وقت سے جنگی تیاریوں میں مصروف تھا جب سے اسے مسلمانوں کے لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تھی۔ اس نے 150 راجاؤں کو مدد کے لیے بلا لیا تھا۔ چنانچہ اب اس مشترکہ لشکر میں 3 لاکھ سپاہی موجود تھے۔ گزشتہ جنگ میں کامیابی کے باعث پرتھوی راج نے ترائن کے میدان کو مبارک سمجھا۔ اسی میدان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ دریائے سرسوتی کے دونوں کناروں پر دونوں فوجیں خیمہ زن ہو گئی۔ شہاب الدین نے اہتمام حجت کے لیے ایک بار پھر اپنے ایلچیوں کے ذریعے پرتھوی راج اور اس کی رعایا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن مخالف سمت سے درست جواب موصول ہوا۔ دوستو، شہاب الدین دیکھ رہے تھے کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ بالکل نہ گھبرائے۔ انہوں نے اس جنگ میں غیر معمولی سوجھ بوجھ اور حکمت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ پہلے ایک حصہ حملہ کرے اور پھر پسپائی اختیار کرے۔ دشمن جوش میں آگے بڑھتا جائے گا اور پھر اشارہ ملتے ہی دوسرا حصہ حملہ آور ہو جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جرأت مندانہ اقدام یہ کیا کہ اپنی فوج کو راتوں رات دریا پار کروا دیا۔ صبح کو پرتھوی راج کے سپاہی ابھی پوری طرح ہوشیار بھی نہ ہو پائے تھے کہ نعرہ تکبیر کی گونج سے ترائن کا میدان جنگ لرز اٹھا۔ پرتھوی راج نے فوج کو ہنگامی بنیاد پر منظم ہونے کا حکم دیا اور جلد ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دوستو، یہ ایک عجیب منظر تھا۔ دشمن کے ہاتھیوں کی جھولیوں میں آئینے لگے ہوئے تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ ہاتھیوں کے چنگھاڑنے، گھوڑوں کے ٹاپوں اور زخمی انسانوں کی آہ و بکا سے میدان جنگ گونج رہا تھا۔ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کامیاب رہی۔ شہاب الدین کے لشکر کا پہلا حصہ حملہ آور ہوا اور منظم طریقے سے لڑتا ہوا پسپا ہونے لگا۔ پرتھوی راج کے سپاہی جوش میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ جو ہی ان کی صفیں بے ترتیب ہوئیں، شہاب الدین کے اشارے پر ان کی فوج کے دوسرے حصے نے ہندوؤں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ دوستو، لڑائی جاری رہی لیکن کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ پرتھوی راج اپنے حامی 150 راجاؤں کو لے کر درختوں کے سائے میں آیا۔ سب نے تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ ماریں گے یا مر جائیں گے۔ پھر راجاؤں کا یہ گروہ میدان میں اترا۔ عصر کے قریب شہاب الدین نے فوج کے 5ویں حصے کے خاص 12,000 سواروں کو حرکت دی اور پھر بھرپور حملہ کر دیا۔ دوستو، یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ حریف لشکر کے قدم اکھڑ گئے۔ مخالف سالار کھانڈے رائے مارا گیا اور پرتھوی راج فرار ہو گیا، لیکن غروب آفتاب کے قریب مسلمان سپاہیوں نے اسے قلعہ سرستی کے قریب پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج کے اقبال کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ دوستو، یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے وادی گنگا اور شمال ہند کی فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ شہاب الدین نے سرستی، بانی، سامانہ، کرہام وغیرہ کے قلعے فتح کیے، پھر اجمیر تسخیر کیا۔ تاہم انہوں نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے اجمیر میں پرتھوی راج کے بیٹے اکولا جی کو راجہ بنا دیا
اور ان سے سالانہ خراج کا وعدہ لیا۔ دوستو اس کے بعد شہاب الدین غوری کو روکنا مشکل ہو گیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے اور اسلام کا پرچم بلند کرتے گئے، اور اس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی کامیابیوں کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن اب تذکرہ اس غلام کا ہو جائے جس نے پہلی شکست میں شہاب الدین غوری کی جان بچانے میں مدد کی تھی۔ دوستو اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں تو اللہ اسے دور کرے اور اسے معاف کرے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔